یہ ناجائز اور حرام ہے. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. مدینہ منورہ اللہ سب کو پہنچائے. وہاں پر ایک فقیر رہتے تھے, فقیر, ان کا نامی تھا سعید بن مسیب. ان کی بچی تھی جو خوبصورت بھی تھی, خوبصورت بھی تھی. اس وقت کے جو ایک ظالم انسان بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس عالم نے کہا کہ میں مر جاؤں گا, میں اپنی جان دے دوں گا, مگر میں اپنی بچی کا نکاح, میں اپنی بچی ایسے کسی جوان کے حوالے نہیں کر سکتا جو ڈرگز میں مبتلا ہو, جو شراب میں مبتلا ہو, جو گندگیوں میں مبتلا ہو, جو بد اخلاق ہو, چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو, میں اس کو اپنی بچی حوالے. کل ملا کر کتابوں میں لکھا ہے کہ پٹائی ہوئی, کوڑے پڑ گئے, لیکن مانا نہیں. یہ تو ہو گیا ایک پہلو. ادھر سے ایک بچہ غریب ترین ہے, غریب ترین, وہ 2-3 دن سے سبق میں حاضر نہیں ہوا مسجد نبوی میں. ان سے کہا کہ تم حاضر کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگے میری ماں بیمار ہے, اس کی وجہ سے میں حدیث کے درس سے محروم رہا. ان کو مسجد نبی میں کھڑا کیا. اس کی ماں کو پتا نہیں, اس بچی کو بھی پتا نہیں, وہ گھر میں بیٹھی ہے. جب باپ اپنی بچی کا نکاح خود پڑھے, بظاہر گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن گواہ ہونے چاہیے, لیکن باپ مختار ہوتا ہے, باپ ولی ہوتا ہے. وکیل بھی بنے, ولی بھی بنے, باپ بھی تو کتنا اچھا ہے. ہمارے یہاں باپ وکیل بننے میں شرما جاتا ہے, عجیب بات ہے. تو اس نے کھڑا کیا, ایسے ہی جب غفیر تھے طلبا کی, بیچ میں کھڑا کر کے سعید المسیب نے کہا بچوں سنو, طلبا سے کہا سنو, میں نے اپنی اس بچی کا نکاح جو الحمدللہ خوبصورت ہے, خوبصورت ہے, علم والی بھی ہے, اس آدمی کے حق میں تیار نہیں ہوا, میں نے ظلم بھی برداشت کیے, میں اس غریب ترین بچے کے ساتھ میں نے اس بچی کا نکاح کر دیا. کیا اس بچے سے کہا تمہیں قبول ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ مجھے قبول ہے. مجھے کیا ہے؟ قبول ہے. اب ایک آدمی کو کیا چاہیے, اس اتنے بڑے آدمی کی بیٹی مل گئی, خوبصورت خوبصورت. اب مسئلہ رخصتی کا ہے, بچوں کو چھٹی کر دی. باپ اپنے گھر پہنچا, سعید المسیب اتنا عظیم انسان, محدث, جس نے صحابی کو بھی پڑھایا ہے, خود تابعی ہے, پڑھایا کن کو؟ صحابی کو بھی. بچی کو آواز دے کر باہر لایا, ہاتھ پکڑ کے کہا چلو میرے ساتھ. راستے میں کہہ رہا ہے اپنا باپ اپنی بیٹی کو, رخصتی ہو رہی ہے, رخصتی, کوئی گاڑی نہیں ہے, کوئی ہارن نہیں ہے, کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. کہنے لگا بیٹا, بیٹی میں نے آپ کا نکاح فلاں غریب لڑکے سے کر دیا ہے, تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں تھا؟ اس بچی نے کہا ابا جان آپ کو دنیا مانتی ہے, آپ مسجد نبی کے اندر درس حدیث دے رہے, کیا آپ کا بھی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ میرے عظیم باپ ہیں, میرے آپ کی شخصیت ایسی ہے جو دنیا میں واضح ہو چکی ہے. کیا کوئی ایسی بھی بیٹی ہوگی کہ جو آپ کے قول کو ٹھکرا سکتی ہے؟ آپ نے میرا نکاح جہاں کر لیا ہے, مجھے سر آنکھوں پر ہے, مجھے ذرہ برابر بھی کوئی اعتراض نہیں. باپ اپنی بچی کی رخصتی کروا رہا ہے, کوئی تیسرا ساتھ نہیں ہے. کیا آپ کا میرا یہی معاملہ ہونا چاہیے کہ راتوں کو ہر ایک انسان کو تکلیف پہنچا کر رخصتی کے نام پر امت کو پریشان کرو؟ مدرسوں میں جانے کے بعد, علماء سے ملنے کے بعد یہی چیزیں سیکھی جا سکتی ہے. اس لیے نہیں ہے مدرسے کی خام کا پریشانی کھڑی ہو جائے. علماء صحیح علم سیکھو, صحیح انسانیت وہی سے ملے گی آپ کو. آگے جب پہنچا اس بچے کے پاس, اتنا عظیم باپ, اس بچے کا استاد, کیا اس بچے کو یہ تصور ہو سکتا تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو خود ہی لا کر میرے حوالے کرے؟ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ. جب دروازے کو دستک ہوئی, وہ باہر آ گئے تو دیکھا سعید بن مسیب جیسا انسان اپنی بیٹی کو لا کر میرے حوالے کر رہا ہے. تو کہنے لگے حضرت یہ کیا غضب ہے, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا نہیں, جس وقت میں نے اپنی بچی کا نکاح تم سے کر دیا, اب یہ بچی میرے پاس امانت ہے. کیا ہے؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی امانت ایک رات بھی میرے پاس رہے. میں نہیں چاہتا ہوں ایک رات بھی آپ کی امانت میرے پاس رہے. یہ حوالے ہے. پتا چلا کہ نکاح کے بعد رخصتی فوراً کر دیا کرو. یہ جو نکاح کے بعد 2 سال 3 سال رخصتی نہیں ہو رہی, کیوں؟ پیسہ ہی نہیں ہے. پیسہ کس کے لیے چاہیے نکاح کو؟ جتنی 2 رکعت میں ہماری نماز میں وقت لگے گا نا, اس سے کم وقت میں نکاح بھی ہوگا, رخصتی بھی ہو سکتی ہے. یہ آپ کا میرا مسئلہ بنایا ہوا ہے, شریعت میں کہیں نہیں ہے, قرآن میں کہیں نہیں ہے. قرآن کے اندر جلدی نکاح, جلدی رخصتی, اور بلوغت کے بعد قانون کی پاسداری کرتے ہوئے نکاح کو کر لیا کریں. اس وقت سب سے زیادہ بے حیائی اور برائی اور ڈرگس میں مبتلا ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے نکاح نہ ہونا. جب نکاح نہیں ہوگا گیا انسان کام سے, بے حیائی ہوگی, دنیا میں فساد مچے گا. اگر نکاح نہیں ہوگا, فساد سے بچنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, لڑائیوں سے بچنا ہے, انسانیت کو لانا ہے, تو نکاح کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ اب یہ آگے جو بات کہنی ہے جوانوں کے لیے, جوان جو اس انتظار میں ہے کہ پیسہ آئے گا تو نکاح کریں گے, سنیے اس جوان کی داستان.
جب رخصتی ہو گئی بچی اس کے حوالے کر دی. اب یہ جو جوان ہے یہ لڑکی اس کی کیا ہے؟ بیوی ہے نا. بیوی کھانے کے لیے رات کو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں بارات میں جب جائے گا آدمی تو 50 لوگ جائیں گے, اس کا نام رکھا کچھ اور بارات. سب ہمارے کشمیر میں اس کو کہتے ہیں سب. کیا بولتے ہیں یہ کیا اصل معنی سب کا مطلب ہے جتنے بھی سالن ہیں وہ سب موجود ہے وہاں پر. سب کا مطلب وہی ہوتا ہے. اور کھانے والے کل 50 لوگ ہوتے ہیں. اس وقت جب 50 لوگ ان 20 سالن 30 سالن کو جمع کر رہے ہوں گے, کھا رہے ہوں گے, اس وقت جو غریب آدمی سوچ رہا ہوگا میرا بھی کچھ ہوتا, کاش مجھے بھی میرے بارے میں بھی کوئی سوچتا. اس جوان نے جب روٹی لائی تو ایک روٹی تھی. کتنی روٹی تھی؟ اب اس ایک روٹی کے 2 حصے کیے. ایک حصہ الماری میں رکھا, اس آدھے حصے کے 2 حصے کیے. ایک بیوی کو کھلایا پیار سے, اور ساتھ میں کھلایا, دوسرے خود بھی کھایا. تو اس کے بعد سونے سے پہلے اہلیہ نے کہا, سعید بن مسیب کی بیٹی نے کہا, مجھے ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ آدھی روٹی جو الماری میں رکھی ہے یہ کس کے لیے رکھی ہے؟ کہنے لگے کل صبح اٹھنا ہے, ناشتہ کرنا ہے, چائے وائے کچھ لینی ہے, میرے پاس اس وقت روٹی موجود, غربت کا حال, اس وجہ سے میں روٹی بچا کے رکھی ہے. بتائیے خوش ہونا چاہیے ناراض ہونا چاہیے؟ اس بیوی نے کہا انا للہ و انا الیہ, میرے باپ سے نوجوان کے انتخاب میں غلطی ہو گئی. اس نے چلایا, اس نے والد صاحب کے پاس جا کر ملاقات کرنا چاہیے, آپ نے کس جوان کے ساتھ میرا نکاح کر دیا. وہ آدمی پریشان ہو گیا. وہ یہ سوچ رہا تھا کہ بیوی خوش ہو جائے. کہنے لگے نہیں, جس میرے شوہر کو کل کے دن پر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہ ہو, میری آنے والی زندگی کی وہ کفارت کبھی بھی نہیں کر سکتا. کیا اللہ سے اتنا بھروسہ اٹھ گیا کہ وہ کل چھوڑ دے گا آپ کو؟ اگرچہ کل کے لیے نظام کرنا ٹھیک ہے, مگر یہ آپ کو سکھا رہا ہے کہ اللہ پر کتنا بھروسہ کرنا ہے. اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے. مجھے بتاؤ اس طرح کا نکاح بارات کے بغیر اور ولیمے کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرنا شریعت میں کہیں نہیں ہے. شریعت میں یہ ہے کہ جس شخص نے ولیمہ کیا اور اس 100 لوگوں میں ایک بھی غریب موجود نہیں ہے تو وہ بدترین ولیمہ ہے. وہ ولیمہ نہیں, یہ مصیبت ہے, وہ عذاب کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اس لیے بزرگوں اگر یہ سیکھنا ہے نکاح کیسے ہو, قرآن میں کہا فنکحوا, نکاح کرو. نکاح کا حکم ہے شریعت میں. نکاح نہیں کرو گے تو فساد مچے گا. یہ نکاح کی تفسیر, نکاح کیا ہوتا ہے, نکاح کس کو کہتے ہیں, ایجاب و قبول کس کو کہتے ہیں, شرائط کس کو کہتے ہیں, مہر کیسے ادا کرنا ہے, مہر معجل کیا ہوتا ہے, مہر معجل کیا ہوتا ہے, سچ بتاؤ یہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ یہ ہوگی مکمل. اب آخری باتیں ہیں 1-2. آخری بات, اس وقت میں نے ایک کتاب پڑھی ہے, میں نے کتاب خود پڑھی ہے. اس کتاب میں لکھا ہے مصر سے متعلق 1 سال میں 62% طلاقیں ہوتی ہیں. کتنی فیصد؟ 62% طلاقیں. ہمارے یہاں آج سے پہلے 30-35 سال 40 سال طلاق کی شرح بہت کم تھی, لیکن آج پتہ چلا 90% طلاقیں. چائے میں نمک زیادہ طلاق, چائے میں نمک کم طلاق. ارے بھائی کوئی بات ہوئی؟ یہ طلاق کا جو معاملہ ہے نا, دنیا میں کسی بھی مذہب میں طلاق کو پسند نہیں کیا گیا ہے. طلاق پتہ آپ کو کیسے ہے؟ طلاق کی مثال ایسے ہے جیسے مکان میں بیت الخلا. یہ ایک آدمی کا مکان ہے, خوبصورت مکان, سامنے پارک بھی ہے, مکان 10-20 کمروں پر مشتمل ہے, بہترین پارک بھی ہے, پارکنگ بھی ہے. اب ایک آدمی خریدنے کے لیے آیا, اوپر سے نیچے دیکھا سب کچھ ہے مگر بیت الخلا نہیں ہے, لیٹرین نہیں ہے. مکان خریدے گا کوئی؟ کیا لیٹرین کوئی اچھی چیز ہوتی ہے؟ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. اب سنیے, ہمارے علماء فقہا کہتے ہیں ٹھیک اسی طرح طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اب حلال عند اللہ الطلاق, سب سے مکروہ اور گندی چیز اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں وہ کیا ہے؟ جب طلاق کا کوئی شخص ارادہ کرتا ہے عرش الہی کا ہلنا شروع ہو جاتا ہے. ایک انسان نے طلاق واقع نہیں کی مگر طلاق کا ارادہ کیا ہے اس نے. جب ایک انسان اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے, حدیث میں ہے کہ اس پر جنت کی خوشبو تک حرام کر دی جاتی ہے. اس لیے حکم شریعت کا مرد کو کسی بھی حال میں صبر کرنا ہے. صبر کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. قرآن میں 4 سے 5 مرحلے بتائے گئے طلاق کے معاملے میں. کتنے مرحلے؟ نمبر 1, میاں بیوی کو پتہ چلا, شوہر کو پتہ چلا بیوی کی طرف سے نافرمانی شروع ہو گئی, طلاق کی اجازت نہیں ہے, نصیحت کرنے کی اجازت ہے. فَعِذُوهُنَّ, ان کو نصیحت کرو.
نہیں مان رہی ہے، طلاق کی اجازت نہیں ہے، واہجروہن اپنے بستر کو الگ کرنا۔ بستر کو الگ کرنے کا ایک مطلب یہ ہے بیوی کو مائکے بھیج دو۔ کہاں بھیج دو؟ کیا یہی مطلب ہے؟ ہمارے یہاں تو یہی مطلب سمجھا جاتا ہے، نہیں۔ شریعت میں واہجروہن کا مطلب یہ ہے اپنے کمرے میں کونے میں بیوی سو جائے اور دوسرے کونے میں شوہر سو جائے، قریب ہو کر جب دور ہوں گے تو اس کو تنبیہ ہو جائے، اس کو کیا ہو جائے گی؟ اس کو کہتے ہیں واہجروہن، قریب ہو کر بستر کو الگ کر دو۔ اگر تب بھی یہ نصیحت نہیں پکڑتی ہے، طلاق کی تب بھی اجازت نہیں ہے، اب کیا کرو؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، اب اس کی تھوڑی سی پٹائی کرو۔ لیکن وَاضْرِبُوهُنَّ کا آپ کے یہاں میرے یہاں مطلب کیا ہے؟ ڈنڈے سے پٹائی شروع کر دو، چہرے پہ مارو، کلہاڑے سے مارو، نہیں۔ وَاضْرِبُوهُنَّ کا مطلب یہ ہے، اگر ہم اس کی مثال دینا چاہیں، یہ جو تبلیغ والوں کے ہاتھ میں کیا ہوتی ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ یہ بھی کتنے افسوس کی بات ہے، تبلیغ والوں کے ہاتھ میں۔ ارے بھائی، دنیا کے ہر انسان کے ہاتھ میں کیا ہونی چاہیے؟ مسواک ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی انسان دنیا میں ہو، ہر وقت مسواک کرتا رہے وہ، تاکہ دانتوں کی بیماری نہ لگے، دل کی بیماری نہ لگے، سینے کی بیماری نہ لگے، بلغم کی بیماری دور ہو جائے، بلڈ پریشر ختم ہو جائے، جسم کی بیماریاں دور ہو جائیں، روحانی بیماریاں دور ہو جائیں مسواک کی وجہ سے۔ وہ جو مسواک آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس سے اپنی بیوی کو تھوڑی سی تنبیہ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اس کے بعد شریعت کہتی ہے طلاق کی تب بھی اجازت نہیں ہے۔ اب اگر وہ نہیں مانتی ہے، اب لڑکی کی طرف سے ایک آدمی، لڑکی کی طرف سے ایک آدمی، اس کو حکم کہتے ہیں، یہ ان دو کو متعین کر کے ان کو کہا جائے گا، ان میاں بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرو، صلح کراؤ، صلح، طلاق نہیں بلکہ کیا کراؤ؟ صلح۔ 2 مہینے لگے، 3 مہینے لگے، 4 مہینے لگے، ان کو صلح کراؤ۔ جب صلح اب ناممکن ہو گئی، شریعت اب جا کر 5ویں مرحلے پر کہتی ہے اب طلاق کی اجازت۔ کتنی طلاق؟ ایک، یہاں پر 3 طلاق کے بغیر آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ 3 طلاق ہو گئی، اب رجوع ختم۔ 3 طلاق ہو گئی، اب ایک بڑے مرحلے سے گزرنے کے بعد کہیں کچھ ہوگا تو ہوگا، اب اس کی اجازت۔ ایک طلاق بھی تنبیہ ہے بزرگوں، ایک چند باتیں تھی میری، ایک تو ہم ارادہ کریں گے انشاءاللہ اپنی نیت کو صاف کریں گے۔ دوسری میں نے اہم بات بتائی کہ کوئی بھی عمل چاہے کوئی مخلص آدمی کیوں نہ ہو، وہ اپنے اس عمل کو شریعت کے ترازو میں تولے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جوان اپنے نکاحوں کے بارے میں سوچے، اور یہ سب کچھ میں نے بتایا کہ سیکھا جائے گا مدرسے سے، عالم سے سیکھا جائے گا۔ جب ہم انشاءاللہ اس پر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ غور و فکر نہیں کیا تو اللہ کی گرفت بھی آ سکتی ہے۔ اللہ کی کیا آ جائے گی؟ اللہ کی گرفت کہاں سے آئے گی اس کا عطا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے ہم نمبر 1 اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ایک تو ہم اللہ کا کیا کریں گے؟ اتنا عظیم اجلاس سے اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تو نے ایمان پر ہم نے ایمان پر جمع کیا، تم نے مدرسے کے ماحول میں جمع کیا، انسانیت کے ماحول میں جمع کیا۔ اور دوسری چیز ہے صبر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ صبر۔ ہم کیا کریں گے؟ صبر۔ ایک آدمی جوان وہ چاہتا ہے کہ میں صورتحال کو تبدیل کروں، پورے زمینی حالات کو تبدیل کروں، دینی حالات کو تبدیل کروں۔ اگر اس میں صبر نہیں ہوگا، اس کی زبان صاف نہیں ہوگی، اس میں شکر نہیں ہوگا، دینی ماحول پیدا نہیں ہو سکتا، دنیاوی تبدیلی بھی نہیں آ سکتی۔ صبر اور شکر کی بہت زیادہ کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ ارادہ۔ بس ایک بات میں عرض کروں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑے ادیب کی شادی ہوئی ایک عورت کے ساتھ۔ وہ عورت کالی تھی، بالکل کالی، اتنی کالی کی عورت نہیں بلکہ وہ مرد کالا تھا، مگر وہ مرد محدث تھا، مفسر تھا، عالم تھا۔ عورت کی شادی ہوئی تو بڑی خوبصورت تھی ماشاءاللہ۔ جب اس کے نکاح میں گئی 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال کے بعد پتہ چلا کہ ایک عورت اپنی بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک فیصلہ سناؤں۔ بیوی نے اپنے شوہر سے جب کہا تو اس نے کہا سناؤ۔ کہنے لگی وہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہم جنت میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگی اس لیے جب سے میرا نکاح آپ سے ہو گیا ہے آپ اس لیے جنت میں جاؤ گے کیونکہ جب سے میرے ساتھ تمہارا نکاح ہوا تب سے اللہ نے تمہیں شکر کرنے کا موقع دیا۔ میں خوبصورت ہوں، بار بار تم اللہ سے کہتے ہو یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے خوبصورت بیوی نصیب میں آ گئی، اس لیے تم کہاں جاؤ گے؟ کیونکہ شکر کرنے والا قرآن کی زبان میں جنت میں جائے گا۔ شوہر نے کہا چلو میں تو گیا جنت میں، تم کیوں جاؤ گے؟ تم میں کون سی خاصیت ہے؟ کہنے لگی کہ قرآن میں کہا ہے کہ جو انسان صبر کرے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ جب سے میں تمہارے نکاح میں آئی ہوں تب سے تمہارے کالے پن پر صبر کرتی آ رہی ہوں، میں بھی انشاءاللہ کہاں جاؤں گی؟ چاہیے کہ ہم میاں بیوی کی غلطیاں ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک شخص دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرے،
جب انشاءاللہ یہ معافی کا دور چلے گا نا، اپنے بڑے کا احترام، اپنے عالم کا احترام، انشاءاللہ پھر راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، فضولیات سے۔ ایک عالم سے، فضولیات کی مثال دے رہا ہوں، ایک عالم سے ایک شخص نے سوال کیا، ایک بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر کہنے لگا، حضرت آپ نے 8 گھنٹے کی تقریر کی، کتنے گھنٹے کی؟ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے، وہ سمجھ میں آ گئی، مگر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جنت میں تمباکو پینا بھی جائز ہے ناجائز ہے؟ تو اس نے کہا یہ عجیب سوال ہے بھائی، منفی آدمی ہے، منفی ذہن کا آدمی۔ اس عالم نے کہا کہ تم جنت میں تمباکو پی سکتے ہو مگر آگ لانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے، کیا تم تیار ہو؟ اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، مجھے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا، ایسے سوالات علماء سے، صحابہ سے، انبیاء سے، انسانوں سے، بڑوں سے، اپنا جو بھی بڑا ہے، دنیاوی اعتبار سے بڑا یا دینی اعتبار سے بڑا، سب بڑے، ان کا احترام، ان کے غلط سوالات نہیں۔ ان تبد لکم تسؤکم، جب وہ جواب دے گا تو تم پریشان ہو جاؤ گے، ایسا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ہم اپنی زندگی کو فضولیات سے بچائیں گے، لغو باتوں سے بچائیں گے، غیبتوں سے بچائیں گے، حسد سے بچائیں گے، لڑائیوں سے بچائیں گے، انتشار سے بچائیں گے۔ یہ سب تمام چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی جب علماء سے جڑ جائیں گے۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی، امام غزالی، اشرف علی تھانوی، مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا حسین احمد مدنی اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ یہی مدرسوں سے ہیں، علامہ ابن تیمیہ۔ اس لیے یہ جب علماء آپ کے پاس ہیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے زندگی کے اصول کہیں اور سے لے لیں۔ جب یہ موجود، جب یہ ختم ہو جائیں گے تب دیکھنا کہیں اور سے ملے تو ملے، ضرورت ہی نہیں آپ۔ اس لیے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ یہ بات میں خود بھی سمجھ جاؤں، آپ بھی سمجھیں، اور یہ حضرات جو تشریف فرما ہے ان کا آنا یہاں قبول ہو جائے۔ جو گفتگو ہوئی ہے آگے بھی انشاءاللہ ہوگی، ہو سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب مل کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا یہ آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔